محفوظ، دین پورے کا پورا محفوظ، اور اس دین اسلام کی تعلیمات محفوظ۔ اب یہ دین اسلام سلامتی سے ہے، اس کا وعدہ سلامتی سے ہے۔ گویا یہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، ایمان امن سے ہے۔ گویا ایمان لانے والا جس پر ایمان لا رہا ہے اس کو اپنی تکذیب اور جھٹلانے سے معمول کر دیتا ہے، ایمان امن سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن محسوس کریں، معمول۔ اور دین اسلام سلامتی کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد مبارک میں سمجھا دیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان کہلانے کا حقدار وہی ہے، مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی کرتا۔ تو دین اسلام اتنی سلامتی کا دین ہے کہ یہ دین اسلام جانوروں کا کی خیرخواہی کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا، آپ نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور چارہ مجھے کم دیتا ہے، یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا کے حقوق بتائے، ان سواریوں کو لا تجلو ظہور جوابکم منابر، اپنی سواریوں کی پشت کو ممبر مت بناؤ، اس سواری کو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لمبی لمبی وہاں نشست کر رہے ہیں، وہاں تقریر کر رہے ہیں، وہاں باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چڑھنے کے لیے چھوڑ، قربانی کا جانور ذبح کرو تو اس جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے مت ذبح کرو، انہیں خوف و ہراس ہوگا، اور چھری تیز کرو تاکہ اس کو چھری کے کند ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا بھی حقوق بتائے، اور یہ دین اسلام ہے۔ پھر ہر انسان کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک انسان اگر کہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کا حق بتایا، پھر مسلمان کا حق، پھر پڑوسی کا حق، پھر بڑوں کا حق، پھر چھوٹوں کا حق، پھر والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، سارے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اور دین اسلام میں نے عرض کیا سلامتی کا دین، اور ہر وہ عمل جو آپس میں محبت اور الفت کو پیدا کرے دین اسلام اس کو عبادت قرار دیتا ہے۔ السلام علیکم کہنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا۔ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، گالی گلوچ سے، کسی کو برے نام اس کے ساتھ پکارنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو کبیرہ گناہ قرار دیا، صغیرہ بھی نہیں، کبیرہ گناہ قرار دیا، جو غلطی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے،